الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ معزز سامعین عزیز دوستو اور پیارے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان و فضل ہے کہ اس رب کریم نے ہم تمام لوگوں کو سب سے قیمتی نعمت عطا کی ہے یعنی ہمیں مسلمان ہونے کا شرف بخشا ہے اس دنیا میں تقریباً ایک تحقیق کے مطابق 4200 مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں 4200 مذاہب میں سے اللہ تعالیٰ کو ایک مذہب پسند ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو آدمی اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا کوئی دوسرا دین اپنائے گا تو اللہ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہے اور وہ آدمی آخرت میں خسارے میں ہوگا تو 4200 مذہب میں صرف ایک مذہب اللہ کو پسند ہے اور وہ دین اسلام اور وہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے کچھ دیر کے لیے آپ سوچئے آپ کسی برہمن کے گھر میں پیدا ہوتے کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے کسی بدھسٹ کے گھر میں پیدا ہوتے یا کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو اللہ کے آپ کیا بگاڑ لیتے کچھ نہیں کر سکتے تھے اب آپ یوں کہتے نہیں میں پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتا تو آپ سے زیادہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان دھرم میں موجود ہیں بڑے بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے ڈگری حاصل کرنے والے لوگ ہیں لیکن انہیں اسلام کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے بن مانگے ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو ہماری سب سے بڑی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ انعام دیا ہے ان کو عمل کے ذریعے ہم ثابت کر کے دکھلائیں اے اللہ ہمیں یہ دین سب سے زیادہ پسند ہے ایک مثال سے بات سمجھ جائیں گے آپ بہت سارے لوگ گھڑی پہنے ہیں ان کے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی اسے پیاری لگتی ہے لیکن اگر کہا جائے کہ اس گھڑی کے مقابلے میں تمہیں ہاتھ زیادہ پیارا ہے یا گھڑی زیادہ پیاری ہے یعنی تمہارے ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ گھڑی رکھ لو اور تم اپنے ہاتھ کاٹ کے ہمیں دے دو تو تم کیا کرو گے ہر آدمی کو گھڑی پیاری ہے لیکن ہاتھ کے مقابلے میں نہیں گھڑی کے مقابلے میں ہاتھ زیادہ پیارا ہے یعنی ہاتھ کو بچانے کے لیے گھڑی قربان کی جا سکتی ہے لیکن گھڑی کو بچانے کے لیے کوئی عقل مند آدمی ہاتھ قربان نہیں کرے گا لیکن پھر اس آدمی سے آپ سوال کیجئے اگر جان بچانے کے لیے آپ کے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت پڑے تو کیا آپ ہاتھ کاٹوانے کے لیے تیار ہیں تو ہر آدمی کو ہاتھ پیارا ہے لیکن جان کے مقابلے میں نہیں بلکہ جان بچانے کے لیے ہاتھ کے مقابلے میں جسم کے دوسرے حصے کو کٹانے کی ضرورت پڑے تو آدمی بلا جھجک وہ حصہ کٹا دے گا اور اپنی جان کی بچانے کی فکر کرے گا اس لیے کہ وہ جان اسے بہت زیادہ پیاری ہے اب اسلامی تاریخ کو پڑھیے
اپنے اسلاف اور صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کو پڑھیے. ان کے حالات زندگی جاننے کے بعد معلوم ہوگا کہ انسان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ ہے اپنی جان. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے اعلان کیا اور صحابہ کرام کو میدان جنگ میں جان لٹانے کے لیے بلایا تو وہ صحابہ کرام نہتے خالی ہاتھ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اللہ کے نبی کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں موجود ہو گئے, میدان میں حاضر ہو گئے اور خوشی بخوشی اپنی جان اللہ کی سپرد کر دی. یعنی صحابہ کے نزدیک مال بھی اہم ہے, اولاد بھی اہم ہے, بیوی بچے بھی اہم ہے, لیکن اسلام کے مقابلے میں نہیں. جب اسلام کی بات آ جائے تو اپنی سب سے قیمتی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ صحابہ کرام کے اسلام کا نظریہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان تھے, لیکن ان لوگوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں, عمل سے ثابت کر کے بتلایا کہ اے اللہ ہمیں سب کچھ عزیز ہے لیکن اسلام کے مقابلے میں نہیں, ہمیں اولاد بھی محبوب ہے, بیویاں بھی پسند ہے, مال و دولت سے بھی محبت ہے, لیکن اسلام کو سودا کر کے ہم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے, لیکن اسلام کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے, ہجرت کر کے مکہ آ کر کے آباد ہو گئے, تجارت کرنے لگے, تجارت کی وجہ سے بہت مالدار ہو گئے. آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان اور اسلام کی توفیق دی اور آپ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, آپ کو یہ خبر ملی, آپ بھی رات میں سارا مال و دولت کو آپ نے جمع کیا, اسباب مہیا کر لیا, صبح آپ مدینہ کے ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے. مکہ والوں کو خبر ملی, وہ لوگ راستے میں آ کر کے آپ کو روک دیے اور کہا اے صہیب یہ تمہارے ساتھ میں جو مال و دولت ہے یہ تم نے مکہ کے سرزمین پر محنت کر کے کمائی ہے, اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو مال چھوڑ کر کے تمہیں جانا پڑے گا. اے صہیب تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو اپنے گاڑھے محنت کی کمائی حاصل کرو اور مدینہ جانے کے ارادہ چھوڑ دو, یا اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو مال و دولت کو مکہ میں چھوڑ دو. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او نادانو تمہیں کیا خبر, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت اسلام کی عطا کی ہے, اس کے لیے یہ دولت کیا ہے, اگر پوری دنیا کی دولت اسلام کے لیے قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے ہم وہ سب دولت قربان کر دیں گے, لیکن اسلام کا سودا کبھی بھی ہم نہیں کریں گے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دولت مکہ والوں کے حوالے کر دیا, آپ خالی ہاتھ مدینہ آ گئے. جب اللہ کے نبی کو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے کہا صہیب تم نے بہت نفع بخش تجارت کی ہے. تو صحابہ کرام کو اسلام پیارا ہے جان سے بھی زیادہ, آپ نے عمل کے ذریعے ثابت کر کے بتلایا ہے. ہمیں بھی اسلام پیارا ہے, لیکن ہم صبح سے لے کر شام تک دن رات کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن جب عمل کی بات آئے تو ہم بہت پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم انسانوں کا بھی ایک مزاج ہے, گھر میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے, آپ کے گھر میں چاقو بھی ہوگا جس سے آپ سامان کاٹتے ہیں, اس کی حفاظت کی آپ فکر کرتے ہیں, لیکن گھر میں آپ کے گھر میں سونے کی ایک اینٹ ہو تو آپ کا جتنا تعلق سونے کے اینٹ سے ہوگا اتنا تعلق چاقو سے نہیں ہوگا. یعنی انسانوں کے ایک مزاج ہے, جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کی فکر زیادہ کرتا ہے اور اس چیز سے انسان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں مال و دولت ہیں, اولاد ہیں, بال بچے ہیں, بیویاں ہیں, مکان ہیں, گاڑی ہیں, لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے نزدیک اسلام ہے. تو جب اسلام کی بات آ جائے تو ان چھوٹی چیزوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیں, یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. جیسے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں دو راستہ رکھا گیا, یا تو ایمان کی حفاظت کے لیے تم مدینہ چلے جاؤ, یا پھر مال و دولت چاہتے ہیں تو پھر تمہیں ایمان چھوڑ کر کے مکہ میں رہنا پڑے گا. تو سب چیزیں ہمیں پیاری ہے, لیکن جب بات ایمان کی آ جائے, جب بات اللہ رسول کی آ جائے تو سب چیزوں کو اللہ رسول کے حکم پر قربان کر دی جا سکتی ہے. اور یہی اصل میں اسلام ہے. اسلام یہ نہیں کہ جدھر کا حالات ادھر آپ ٹہل جائیں, یہ اسلام نہیں, یہ خواہش ہے. اسلام یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ رسول کے حکم کو آپ کو فالو کرنا ہے.
میں نے قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کی، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اس آیت کا پس منظر سنیے، پھر آیت سمجھ میں آئے گی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خاص خادم ہے۔ شادی سے پہلے مکہ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو خریدا۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی اللہ کے نبی سے، تو حضرت خدیجہ نے گفٹ میں یہ غلام آپ کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حقیقی بیٹا تو نہیں تھے، آپ کے ابا کا نام حارثہ ہے، منہ بولا بیٹا۔ اللہ کے نبی نے زید کو گود میں لیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو مکہ والے اب زید کو ان کا باپ کا نام نہ لے کر کے کہتے تھے زید بن محمد، یعنی زید کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکہ والوں نے کر دی۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اے لوگوں ان لوگوں کو ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس کے بعد مکہ والوں نے زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنے شروع کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی کہ پہلے میری نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہوتی تھی، اب میری نسبت ان سے کٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے لیے آپ کا نکاح اپنے پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا۔ آپ نے پیغام نکاح بھیجا حضرت زینب بنت جحش کے پاس۔ انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ وہ غلام تھا، بعد میں آزاد ہوا، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے ہم شادی نہیں کریں گے۔ ریزن کیا ہے کہ وہ چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہم بڑے خاندان والے لوگ ہیں، ہم ایسے آدمی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ایسے وقت میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور ان کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے خلاف کوئی بات کہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے گھر والے نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ خاندان میں برابری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت زینب بنت جحش دل سے انہیں پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن نبی ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے نکاح اپنے خاندان میں کر رہے تھے، تاکہ زید کو جب زید کا رشتہ ہمارے خاندان سے ہو جائے گا تو اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو برابری بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کا حکم آیا تو ان لوگوں نے اپنی پسند کو ایک طرف رکھا، اپنے خاندان کو ایک طرف رکھا، اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھا اور بتایا کہ اصل اسلام یہی ہے کہ خاندان کچھ ہو، قبیلہ کچھ ہو، ہماری پسند ہو کہ نہ ہو، لیکن جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو سب سے پہلے اسلام ہے، ہماری خواہش اس کے پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے خواہش ان کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو اصل اسلام یہی ہے۔ ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک نہ جانے کتنے بار کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب عمل کی بات آ جائے تو ہمارا قدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ اگر اس مسجد پر کوئی آ کر کے حملہ کر دے، کوئی فرقہ پسند طاقت آ کر کے اس پر اٹیک کر دے، تو بہت سارے ہمارے مسلم سماج کے ایسے نوجوان ہیں جو جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ مسجد پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ یعنی آج مسلمان مسجد کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن اسی مسجد میں 5 وقت سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہے بسی نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں ہفتے میں نماز کبھی کبھی، تو یہ کیسی محبت ہے اللہ کے نبی سے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام پسند نہیں ہے، اور ہم انسانوں کا بھی ایک مزاج اور نظریہ ہے کہ چھوٹی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم چھوٹی چیز قربان کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات میں ہم کرتے ہیں۔ آپ کام کرنے کے لیے کہیں مارکیٹ میں چلے گئے،
آپ کے جیب میں پین رکھا ہوا ہے، قلم رکھا ہوا ہے، آپ وہ جیب سے گر گیا، آپ کام کر کے گھر لوٹ رہے ہیں، راستے میں آپ کو یاد آئی کہ اچھا میرا پین وہاں گر گیا تھا، آپ وہ لینے کے لیے پلٹ رہے تھے، ایک آدمی نے آپ کو خبر دی آپ جو قربانی کرنے کے لیے بکرا رکھے ہوئے تھے وہ کنویں میں گر گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے دو راستہ ہے، یا تو آپ پین لینے کے لیے جائیں گے تو بکرا مر جائے گا، یا بکرا لینے کے لیے جائیں گے تو پین قربانی دینی پڑے گی، پین کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ ہر آدمی پین بھی محبوب ہے، اس کی بھی ایک قیمت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بکرے کی قیمت زیادہ ہے، تو بڑے چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی چھوٹی چیز کی قربانی دے دیتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اے انسان، تمہارے سامنے سب سے بڑی قیمتی نعمت یہ اسلام کی ہے۔ جب زندگی کے سفر میں کہیں پر ایسا ہو جائے کہ اسلام کا ٹکراؤ ہو جائے دنیا کی چیزوں سے، ایسے وقت میں دنیا کی چیزوں کو اسلام کے لیے تمہیں قربان کر دینا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اسلام کو ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، وہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں تھے، نماز کے وقت ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ سبھی لوگ اپنے اپنی دکانیں بند کر کے مسجد کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے برجستہ کہا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خرید و فروخت کرنا ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ کسی بھی کام میں مشغول ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو سب کام پیچھے، نماز آگے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا خدا کی قسم انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ یہ ایسے لوگ ہیں دنیا کی کسی بھی کام دھندے میں پھنسے ہوئے ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو سب کام پیچھے اور نماز آگے۔ یہ صحابہ کرام نے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ مسلمان ہیں۔ بغل میں کئی ساری دکانیں ہیں، ہم کو نماز کے وقت معلوم ہے، گھروں میں ہے نماز کے وقت معلوم ہے، لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں آ کر کے ہم ثابت کر کے نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ اے اللہ، اسلام ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ میں پانی نکل آیا، حکیم آپ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم آپ کی آنکھ کی علاج کر دیں گے، لیکن چند دنوں کے لیے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، زمین پر سجدہ کرنے کے بجائے آپ کو کسی اونچی لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ نماز چھوڑنے کی بھی بات نہیں ہے، صرف سجدہ زمین سے اوپر تھوڑا کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی کوئی ایک رکعت بھی مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانی دینی چاہیے، اسلام کے لیے مشقت برداشت کرنی چاہیے، اور تھوڑا سا پیر میں درد ہو ہم بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہم کرسی پر نماز ادا کرتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بیان کریں گے صحابہ نے یہ قربانی دی، صحابہ نے یہ قربانی دی، جب خود ہمیں قربانی دینے کی بات آئے تو ہم 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے وہ حالت میں جو تکلیف ہوگی وہ برداشت کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کمر میں برچھا مارا گیا تھا جس کی وجہ سے خون کا فوارہ نکلتا تھا، آپ کئی وقت بے ہوشی میں گزر جاتا، جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے اوپر پانی چھڑک کر کے ہوش میں لایا جاتا اور کہا جاتا حضرات نماز کا وقت ہو گیا، اب اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے جس کی نماز نہیں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ایسی حالت میں آپ نماز ادا کرتے تھے۔ ان صحابہ کے واقعات کو دیکھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے، کیا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے؟ ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ جنت دے دے۔ اگر اللہ کی جنت اتنی سستی ہوتی تو صحابہ کرام کو بچوں کو یتیم کرنے، بیوی کو بیوہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ الحمدللہ ہم سے پکے نمازی تھے، وہ راتوں کو تہجد پڑھنے والے تھے، دن رات دین کے کام کرنے والے تھے، لیکن نہیں، انہیں معلوم تھا کسی بھی عمل پر رک جائیں اس لیے کہ اتنا عمل جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، وہ عمل اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ جان دینے کی باری آئے تو آپ کو جان بھی دینی پڑے گی، تب بھی جنت مل جائے گارنٹی نہیں ہے۔
الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کی تجارت بہت مہنگی ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اس لیے کہ اللہ کا سودا جنت ہے، اور جنت اتنا آسانی سے مل جائے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہاں تو بن مانگے تمام چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ کے دل میں جو خواہش آئے فوراً وہاں پر حاضر، اس نعمت کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اس کی قیمت دنیا میں یہ ہے کہ اپنی خواہش کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اور صحیح جذبے کے ساتھ اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔